السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہوں گی۔ اور آج بھی ہم اردو کا BA پارٹ 2 آج میرے پاس بک ہے، تو آج میں اس کو بھی تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تھوڑا سا ریویو دے دیتی ہوں میں اپنے کام کا۔ ہم کوشچن نمبر 6 کر رہے تھے، کسی ایک نظم کا خلاصہ تحریر کریں، جو 10 نمبروں کا تھا۔ تو اس میں ہم نے اذان، کل نفس ذائقۃ الموت اور مرثیہ غالب اور رفت آپ کے ساتھ شیئر کیا میں نے۔ اور یہ آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئے۔ اچھا جی، یہ تو تھا کچھ چھوٹا سا ریویو۔ تو اب چلتے ہیں دوسرے کوشچن پہ۔ کوشچن نمبر 3 کریں گے آج ہم، کسی ایک نثر نگار کے طرز تحریر پر تبصرہ کریں۔ یہ کوشچن جو ہے وہ 15 نمبر کا ہے۔ میں نے اپنے لیے کچھ آسانی کے لیے اس کو ایک جگہ پر لکھ کر اور اس کے سنس وغیرہ لکھ کے موسٹ امپورٹنٹ نکالے ہیں، تو اس میں سے آج میں کروں گی سر سید احمد خان۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس بک ہے اردو کی، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس میں سے بتاتی ہوں کہ اس میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میرے پاس کتاب ہے، چلو میں پڑھ کے بتاتی ہوں۔ سر سید احمد خان، طرز تحریر پر تبصرہ۔ خصوصیات لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر، مطلب تبصرہ ان کی طرز تحریر پر، تو اس میں خصوصیات کی ہیڈنگ ڈلی ہوئی ہے۔ قدیم رنگ، پہلی ہیڈنگ ہے قدیم رنگ۔ سر سید نے پہل اپنے بھائی کے اخبار سید الاخبار میں مضجع اور مغزہ نثر میں مضامین لکھے، جو اس دور کے اکابرین اور شرفا کی زبان تھی۔ خود ان کی تصنیف آثار الاسانید میں بھی ان کا یہی اسلوب کار فرما رہا۔ اچھا، جو چیزیں مجھے تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہیں، جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ میں نے اس کو انڈر لائن کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ میں نہ لکھوں گی نہ یاد کروں گی، اوکے؟ اچھا جی، اور ہیڈنگ نمبر 2 ہے جدید رنگ۔ 1857 کی جنگ آزادی کے واقعات اور اس میں مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کو دیکھ کر سر سید پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے، اور انہوں نے اپنا قدیم مضجع اور مغزہ اسلوب نثر ترک کر کے علم فہم، سادہ اور سلیس انداز تحریر اختیار کیا، جو جذبات کے رنگ کے عین مطابق تھا۔ اور پھر کچھ غالب کی نثر کے اثرات کے تحت سر سید نے ایک مسلح قوم کی حیثیت سے اپنا مقصد حیات، مسلک زندگی اور لاہ عمل متعین کر لیا، اور تحریر و تقریر کے ذریعے خاص طور پر اردو نثر کے معاملے میں سلاست اور روانی کے ساتھ اردو میں اظہار مقصد کا طریقہ اپنایا، تاکہ ایسی نثر سے قومی، ملکی، مذہبی، معاشرتی، اخلاقی، علمی اور تعلیمی خدمات صحیح طور پر انجام دی جا سکیں۔ مشہور اخبارات کے انداز میں انہوں نے تہذیب الاخلاق کے اجزاء کا منصوبہ بنایا۔ اچھا جی، یہ ہیں اخباروں کے نام، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ لیے گا، کیونکہ یہ بک جو ہوتی ہے نا، اس میں کچھ مسٹیکس بھی ہوتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جب سارے جو پرائیویٹ دے رہے ہیں، جیسے میں پرائیویٹ دے رہی ہوں، اور جو پرائیویٹ دیتے ہیں اسٹوڈنٹس ایک جیسی بکس لے لیتے ہیں، تو سب کے آنسرس بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، تو ان کو شاید، میری ایسی سوچ ہے، شاید ان کو کم نمبر ملتا ہوں، کیونکہ سب کے ایک جیسے ہی آنسرس ہوتے ہوں گے۔ تو اس لیے میں نے کچھ اس میں سے لیا ہے، کچھ اپنے نوٹس بنائے ہیں، بہت ساری بکس میں سے اور بہت ساری جگہ سے میں نے جو ہے کلیکٹ کر کے نوٹس تیار کیے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور کچھ میں آپ کو اس میں سے بھی شیئر کر رہی ہوں۔ جو آپ کو اس میں سے سمجھ آئے وہ آپ اس میں سے لکھ لیے گا، آپ کو اس میں سے آسان لگے، اور جو میرے نوٹس میں سے آپ کو آسان لگے وہ آپ میرے نوٹس میں سے لکھ لیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں، ہیڈنگ نمبر 3 ہے تہذیب الاخلاق کا اجرا، تہذیب الاخلاق کا اجرا۔
انگلستان سے واپسی پر انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا کر کے اپنی جدید قومی اصلاحی نثر نگاری کی بنیاد ڈالی اور اپنے رفقا کار کو بھی اس رسالے میں اخلاقی اور اصلاحی مضامین اور مقالے لکھنے کی ترغیب دی، اور بقول آل احمد سرور سر سید نے کام کی زبان میں کام کی باتیں لکھنا سکھائیں۔ مطلب یہ کہ انگلینڈ سے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ایک رسالہ نکالا جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق، اور اس کے اندر انہوں نے خود بھی لکھا اور اس وقت کے جو بڑے بڑے نامور جو رائٹر تھے ان کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی اس رسالے کے لیے لکھیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آج کل اخبار ہوتا ہے تو اس کے اندر مختلف رائٹرس ہوتے ہیں، اس طرح سے انہوں نے ایک رسالہ نکالا جب، اور اس کے اندر پھر جو ہے یہاں سے اسٹارٹ ہوا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اس رسالے کے قارئین میں ایک نئی زندگی نے انگڑائی لی جس نے ہر شعبے فکر کو بدل دیا۔ تہذیب الاخلاق نے نہ صرف لکھنا پڑھنا سکھایا بلکہ سوچنا اور محسوس کرنا بھی سکھایا۔ خود سر سید اپنی انشا پروری کے بارے میں تہذیب الاخلاق میں لکھتے ہیں، جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے اردو زبان کی ترقی میں ان ناچیز پرچوں کے ذریعے مضمون تک ادا کا ایک سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کیا۔ جہاں تک ہماری زبان نے یاری دی، الفاظ کی درستگی، بول چال کی صفائی کی کوشش کی، رنگین عبارات جو تشبیہات اور استعارات خیالی سے بھری ہوئی ہے اور جس کی شوکت صرف لفظوں میں رہتی ہے اور دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا، پرہیز کیا۔ اس میں کوشش کی کہ جو کچھ لفظ، جو کچھ لطف ہو وہ مضمون میں ادا میں ہو، جو کچھ اپنے دل میں ہو وہی دوسروں کے دل میں پڑے تاکہ دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے۔ اچھا جی، بس آگے چلتے ہیں۔ تہذیب الاخلاق کے تمام مضامین میں تبلیغی اور اخلاقی رنگ پایا جاتا ہے۔ تبلیغی نثر اگرچہ اردو میں سر سید سے پہلے بھی موجود تھی لیکن اس زبان صاف اور سادہ نہیں تھی، اس کی زبان صاف اور سادہ نہیں تھی۔ اس رسالے نے اردو نثر نگاری کے لیے ایک صحیح اور سادہ راستہ کھول دیا۔ اس کے مضامین میں اردو ادب اور تنقید پر گہرے اثرات مرتب کیے اور جدید نثر نگاری کی اس کے اوپر بنیاد پڑی۔ اس لحاظ سے سر سید کو جدید اردو نثر کا بانی اور جدید نثر نگاری کا سرتاج کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عابد حسین رقم طراز ہیں کہ سر سید کے مقاصد کا ترجمان ان کی آرزوؤں اور حوصلوں کا آئینہ دار تہذیب الاخلاق تھا۔ یعنی کہ اب تک جو چل رہا ہے، پیچھے سے اب تک جو پیراگراف اتنا بڑا چل رہا ہے وہ ان کے رسالے کے اوپر ہی چل رہا ہے۔ سر سید نے تہذیب الاخلاق میں فلسفہ، جغرافیہ، ریاضی اور سائنس کے بارے میں سادہ اور عام فہم زبان میں مضامین لکھے۔ اچھا جی، اب چوتھی ہیڈنگ ہے اس میں سادگی اور سلاست۔ نثر وہی بہتر سمجھی جاتی ہے جو روزمرہ کی سادہ بات چیت کی زبان سے قریب ہو۔ سر سید نے اپنی نثر کو اسی نصب العین پر پورا اتارنے کی کوشش کی ہے۔ اس میدان میں وہ اسٹیل اور ایڈیسن سے متاثر نظر آتے ہیں۔ جس طرح ایڈیسن نے ادب کو درباروں اور محلوں سے نکال کر قہوہ خانوں اور بازاروں تک پہنچا دیا، اسی طرح سر سید نے اردو ادب کو خانقاہ اور دربار اور کوچہ عوام سے نکال کر دفتروں، تعلیم گاہوں اور متوسط طبقے کے دل و دماغ تک پہنچا دیا اور اس سے زندگی کی رہنمائی کا کام لیا اور اردو نثر کو اس قابل بنا دیا کہ وہ علمی کام کر سکے۔ سادگی، سلاست، متانت اور روانی کی جو ابتدا اردو نثری غالب میں متعارف کرائی، اسے سر سید نے بڑی ترقی دی اور پیچیدہ اور سیاسی مسائل، مذہبی نکات اور دشوار اصطلاحی مباحث کو بھی نہایت صفائی، سادگی اور بے تکلفی سے بیان کر دیتے ہیں۔
نمبر 5 ہیڈنگ ہے مقصدیت اور ادائے مطلب۔ انہوں نے اپنی نثر سے قومی اصلاح کا کام لیا، اس لیے مہدی نے سر سید کے بارے میں لکھا، سر سید سے معقولیت الگ کر لیجئے تو وہ کچھ نہیں رہتے۔ سر سید اپنی نثر نگاری کو مقصدیت اور ادائے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ادائے مطلب کی خاطر زبان و قواعد کے مروجہ اصولوں سے انحراف بھی کر جاتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح آزادانہ طور پر زبان کا استعمال کیا کہ قواعد اور صرف نحو پر زیادہ توجہ نہ دی، بلکہ اس مقصد یا مطلب کو پیش نظر رکھا کہ قاری تک ان کا پیغام پہنچ جائے، اور وہ چاہتے تو اپنے دور کی فارسی زدہ اردو کی تقلید کرتے، مگر انہیں تو اپنی باتیں اور قومی درد کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا۔ ان کا بنیادی مقصد مسلمانان بر صغیر کی ترقی اور خوشحالی تھا، اس لیے انہوں نے اس مقصد کے لیے نہایت دلسوزی کے ساتھ اپنی تحریریں اور مضامین رقم کیے۔ آخری ہیڈنگ ہے اس کی، ہیڈنگ نمبر 6 ہے ظرافت۔ سر سید میں مزاج نگاری کی صلاحیت کم تھی، پھر بھی موقع محل کے اعتبار سے مزاحیہ انداز اختیار کرنے کی کوشش کی۔ اپنے مضمون تناول طعام میں لطیف مزاحیہ انداز اختیار کیا ہے، اپنے مضمون رسم و رواج میں زمانے پر طنز کرتے ہیں اور بحث و تکرار میں ہلکا مزاحیہ انداز اپناتے ہیں، البتہ اعلیٰ معیاری مزاحیہ نثر لکھنے پر وہ قادر نہیں تھے۔ اس کے اندر کوسچن ہمارا تھا کہ ان کی جو ہے وہ طرز تحریر کے اوپر ان کی طرز تحریر کی خصوصیات لکھنی ہے۔ اس میں جو ہے اس بک کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو پڑھ کے دیا، اس میں مطلب پازیٹیو نیگیٹو دونوں چیزیں ہی لکھی۔ دیکھیے گا آپ کو جو سمجھ میں آئے وہ دیکھیے گا۔ اچھا میں اپنے نوٹس شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ جو میں نے لکھا ہے۔ اچھا جی، پلیز مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی ادبی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے اردو نثر میں سادہ بیانی اور مختصر نویسی کے رواج کو عام کیا، لمبی طویل تحریروں کے بجائے چند الفاظ میں بات کرنے کے فن کو عام کیا، آثار الاسانید لکھ کر اردو نثر میں تاریخ نگاری کی بنیاد ڈالی۔ 1870 میں انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ نکالا، اسی رسالے کے ذریعے اردو میں مضمون نگاری کی بنیاد ڈالی۔ سر سید احمد خان نے زبان کو سادگی عطا کی، اس لیے ان کی تحریروں میں سادگی، سلاست، روانی اور مقصدیت پائی جاتی ہے۔ اچھا جی، اب ہیڈنگ لکھتے ہیں نمبر 1 سادگی۔ سر سید احمد خان کی تحریروں میں سادگی اور سلاست ہے۔ انہوں نے سادہ، صاف اور آسان عبارت کی ابتدا کی، اور وہ خود لکھتے ہیں جہاں تک ہم سے ہو سکا سادگی عبارت پر توجہ دی۔ نمبر 2 ہیڈنگ ہے مقصدیت۔ سر سید احمد خان وہ پہلے ادیب ہیں جو ادب کو صرف تفریح کے لیے نہیں بلکہ مقصدیت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں کا مقصد خواب دیدہ عوام کو خواب غفلت سے جگانا تھا۔ وہ غلط رسم و رواج کے کبھی قائل نہ تھے، اس لیے ان کی تمام تحریریں مقصدیت کے گرد گھومتی نظر آتی ہیں۔ وہ اپنا پیغام عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ فوراً ابلاغ ہو۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے بے تکلفی۔ ہیڈنگ نمبر 3 ہے سر سید احمد خان کی ایک خصوصیت، خوبی بے تکلفی اور بے ساختہ پن ہے، جس کی وجہ سے ان کی تحریریں بے رنگ بھی ہوئیں۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ان کی تحریروں میں ادبی چاشنی تھی جو ان کے دیگر رفقا میں نظر آتی ہے، مگر انہوں نے اپنی اس بے رنگی سے ہمہ رنگی پیدا کی اور مضامین لکھے اور اپنا پیغام قوم تک
پہنچاتے رہے۔ نمبر 4 ہیڈنگ ہے عقلیت۔ سر سید احمد خان کی تحریروں کی بڑی خوبی ان کے عقلی دلائل ہیں جس سے وہ قاری کو مرعوب کر لیتے ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 5 ہے ظرافت۔ سر سید روکھے پھیکے انسان نہ تھے بلکہ وہ طنز و مزاح کے نشیب و فراز سے بھی بڑی واقفیت رکھتے تھے۔ ان کے مضامین رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات اور بحث و تکرار میں طنز و مزاح موجود ہے۔ حاصل کلام سر سید احمد خان کی تحریریں خوبیوں اور خامیوں سے پر ہیں مگر ان کی شخصیت اور تحریریں ہمارا قومی سرمایہ ہیں۔ انہوں نے سیاسی، تاریخی، ادبی، تنقیدی غرض کے ہر موضوع سے ادب کو رنگین بنایا اور واضح کیا کہ اردو زبان نوعمر صحیح مگر اس کے ذریعے ہر طرح کے مطالب اور مقاصد بیان کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تھے میرے نوٹس جو میں نے خود کلیکٹ کیے ہیں دوسری بکس سے، سب جگہ سے جو میں کر سکی۔ تو دیکھیں یہ پارٹ 2 اردو لازمی ہے، اور آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اور آپ کے کام آئے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔